محمد خطیب ولی العصر جناب علامہ سید اسد رضا بخاری آف لاہور بین الاقوامی شہرہ یافتن سفیر امن امام زمانہ علیہ السلام نے ذکر نہیں وکالت کرنے ذکر آل محمد بیان فرمیسن آپ تو بعد وقفہ نماز اسی اور وقفہ نماز تو بعد سید الذاکرین سید علی رضا بخاری ذاکر سید شفقت آباد چاندنا سادات عالم آباد بھٹی تنویر آباد شیخانہ عقیر رضا بخاری اور دیگر ذاکرین ذکر آل محمد بیان فرمیسن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، خطیب آل محمد، خطیب اہل بیت، خطیب ولی العصر حضرت امام زمانہ علیہ السلام جناب علامہ سید اسد رضا بخاری آف لاہور ذکر محمد اور آل محمد بیان فرمیسن بہت بلند صلوات۔ اللہ جل کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلائیں، جس طرح کربلا میں 72 شہداء نے اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلایا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کے ساتھ جو مجلس کا وارث ہے، یا امام المنتقی، اللہ جل، اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل، اللہ جل، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف ناد علی مظہر اللجائب تجدوان لک فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین
مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد۔ ریت اگر یہ القاب سن کے گھبرا رہی ہو تو سمجھاتا جاؤں، میں سردار کے وہ القاب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کعبے پہ کسی بھی لقب سے ندا آ جائے۔ ریت کو آشنائی ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اس کے سردار کے کتنے لقب ہیں۔ ویسے اس وقت تک 600 سے زیادہ لقب آپ کے زمانے کے امام کے دعاؤں میں، قرآنی آیات میں اور فرمان معصوم میں عارفین نے کٹھے کر لیے ہیں، 600 لقب۔ اور ریت امام زمانہ اپنی تمہیدی اسی خطبے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جو آپ کے ذہن تیار ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنے بھی آئمہ ہیں، باقی مسلک والے رضی اللہ لکھتے ہیں، جس سردار کی تم ریت و مہدی کا نام جہاں بھی آئے علیہ السلام ہوگا۔ مہربانی جی بسم اللہ۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، حق سے مرتضیٰ، سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، بسم اللہ مہربانی جی بسم اللہ بابا۔ یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، کائنات میں جس کا کوئی بھی نہیں اس کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد الرسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، علماء کا وارث، خطباء کا وارث، سادات کا چیف۔ مہربانی بسم اللہ بسم اللہ۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ وأمہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ بہت طویل خطاب نہیں، مختصر اور انشاءاللہ جامع گفتگو۔ میں آپ کے علاقے میں آپ کی کشش اور آپ کی محبت اور اپنے بھائی علی شاہ صاحب کی وجہ سے بہت جلدی دوسری دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ میرے خیال میں شاید مہینہ ہی پہلے میں آیا تھا، ان کے ڈیرے پر پروگرام ہوا تھا، ان کی محبت انہوں نے دوبارہ بلایا، میں حاضر ہو گیا۔ امید ہے جتنی دیر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا
لوح دل پہ لکھیں گے آپ. معرفت والی گفتگو ہے، عرفان والی گفتگو ہے. وقت نہ آپ کا ضائع کرنا ہے نہ اپنا. میں بھی جواب دے ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، منصب ہے، یہ عام جگہ نہیں. مہربانی، بہت شکریہ. یہ عام جگہ نہیں، یہ قبر حسین بھی ہے، یہ کٹہرہ بھی ہے. میں کھڑا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا. مہربانی، بہت شکریہ. عرض کر رہا ہوں، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. 19 محرم ہے، ایام ازاں ہیں، 8-9 دن ہوئے، صرف 10 محرم آپ نے منائی ہے، زیادہ لمبا ٹائم نہیں گزرا. کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے روئے زمین پر قیامت تک کوئی باضمیر انکار نہیں کر سکتا. کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آج بھی روئے زمین پر رہنے والوں کو حر بنانے کی تیاری کرا رہی ہے. مہربانی یار، بہت شکریہ. یہی مشکل بات تھی، یہیں سے بات شروع ہو گئی. بہت شکریہ ماڑی انڈس. مہربانی، مجھے طویل گفتگو نہیں کرنی پڑے گی، تمیدی. کربلا ایک ایسی، میں دوبارہ جملہ دہرانے لگا ہوں، سنیے گا. کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آج بھی 1400 سال بعد بھی، حالانکہ کتنے واقعات ہوئے دنیا میں، 72 سے تو کئی لوگ زیادہ شہید ہو چکے ہیں. ہے کسی کا تذکرہ آج؟ نہیں. کسی کا تذکرہ زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وارث موجود ہے. بہت شکریہ ماڑی انڈس، مہربانی جناب، بہت شکریہ. جن کے وارث نہیں ہوتے ان کے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں. وارث موجود ہے. کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آج بھی 1400 سال بعد بھی روئے زمین پر رہنے والے محبان آل محمد کو شیعہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. نہیں آج کر پایا، نہیں. چند بندوں نے ہاتھ اٹھایا، چند بندے گھبرا گئے. میں پریشان کرنے نہیں آیا، میں کچھ آپ کی جھولیوں میں عرفان کے موتی میں عرض کر رہا ہوں، ڈالنے آیا. آج بھی محبوں کو شیعہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. کرو سوال، سید کیسی بات کر دی آپ نے کہ ہم شیعہ نہیں؟ اللہ کرے ہم سب شیعہ بن جائیں. بھئی مہربانی. نہیں ایسے نہیں بابا جی، جب تک میں بتاؤں گا نہیں محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے، اس وقت تک بات آپ تک پہنچے گی نہیں. 11ویں امام کا دور ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام. سرکار کا دور ہے. سرکار کے سامنے ایک بڑا طویل واقعہ ہوا. واقعے کے بعد سرکار بندے سے پوچھتے ہیں، عبد خدا بتا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں، آقا میں نہیں جانتا، آپ ہی شفقت فرمائیے. سرکار فرماتے ہیں، اگر تو نے مجھ سے پوچھا تو سن، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. بہت شکریہ، مہربانی جناب. سلام ہے آپ کے اوپر ہاتھوں کو. مہربانی ہے. مہربانی، بہت شکریہ ماڑی انڈس. میں دوبارہ دہراتا ہوں واجب بلکہ میں پھر عرض کرتا ہوں، بڑی اہم بات ہے. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم چاہتے ہیں. یہی کربلا کا کمال ہے. مہربانی جناب، جسے ہم نہیں. آؤ تاریخ میں چلتے ہیں، تاریخ کی طرف چلتے ہیں. جناب سلیمان محمدی، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک گواہی دینا، سر ہلا دینا، ہاتھ اونچا کر دینا. ایمان سے بتاؤ، محب تھا یا شیعہ تھا؟ شیعہ تھا. اب اگر شیعہ تھا تو مجھے دکھاؤ کہ سلمان کا کہیں سوال تھا یا بے سوال تھا؟ ہو سب سے بڑی دلیل ہے شیعہ کی، شیعہ بے سوال ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کے دل میں ان کا مولا رہتا ہے. سوال وہاں بنتے ہیں جہاں دنیا رہتی ہو. جہاں مولا رہتے ہو وہاں سوال نہیں بنتے. ایک واقعہ ہو چکا ہے، آپ کے 6 امام کا دور ہے. ایک شخص آیا سرکار کے پاس. سرکار، وہ سامنے دشمن کا گھر ہے، اس کے پاس اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنی کنیزیں، اتنا مال. سرکار وہ دشمن ہے، میں آپ کا دوست دار ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں. میرے پاس ایک وقت کھانے کو ایک وقت نہیں. فرماتے ہیں سودا کر لیتے ہیں. مولا میں سمجھا نہیں. فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں، وہ اسے.
کیا کمال مزاج ہے یار آپ لوگوں کا. میں تو دو چار تمیزی جملے دیکھ رہا تھا کہ مزاج کیا ہے. بے مہربانی, بہت شکریہ. جو کچھ اس کے پاس ہے وہ تجھے دیتے ہیں. اللہ کل شین قدیر کے زمین پہ مزہ ہے. ہم جو چاہیں جہاں چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں نواز سکتے ہیں. نہیں مولا یہ سودا منظور نہیں. فرماتے ہیں اگر تجھے یہ سودا منظور نہیں تو ہمیں یہ سودا منظور ہے. یہاں سرکار نے ایک بڑا کمال جملہ کہا. سفید ریش والے بزرگ مسکرا رہے ہیں. میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, یقیناً سن چکے ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں جو ہماری رضا پر راضی رہے گا. بڑا اہم جملہ ہے ہمارے انڈس. جو ہماری رضا پر راضی رہے گا محشر کے دن اللہ کو اس کا جواب ہم دیں گے. یہ ہے معیار شیعہ. مہربانی ہے, سلام ہے, مہربانی ہے. بے مہربانی, یہ کریموں کے احسان ہے نا. شفقتیں جو ہماری رضا پہ راضی رہے گا محشر کے دن اس کا جواب. اگر اس نے اپنی مرضی کی ہمیں بھی مانا, اپنی مرضی بھی کی, پھر وہ جانے اللہ جانے. اسی بات کو ہی تھوڑا سا اگر آپ محسوس نہ فرمائیں, ناراض نہ ہو, قدم قدم آگے آ جائیں. تھوڑا سا ایک ماحول بن جائے. پیچھے دھوپ بھی ہے, گرمی بھی ہے. کچھ مومن پنکھے کے نیچے آ جائے. درود پڑھتے پڑھتے مہربانی آگے. بھائی بہت شکریہ. بھائی علی صاحب آپ کے مجمع کو کمال پایا. بہت جگہ بن گئی. آ جاؤ پیچھے جو گرمی میں بیٹھے ہو بابا. ماشاء اللہ. چلیں سفر کریں جی. بسم اللہ, 100 بسم اللہ, لاکھ بسم اللہ. محب شیعہ, محب معیار اور شیعہ کا معیار اور. محب مجلس حسین میں آتا ہے, کوشش کرتا ہے مجلس کے بعد میرے سے کو پوچھے تو میں اس کو بتاؤں ہاں میں مجلس پہ گیا تھا, ہاں میں نے مجلس سنی تھی. شیعہ کہتے ہیں نہیں میں مجلس پہ نہیں گیا تھا, مولا نے مجھے بلایا تھا. ہے نا فرق یار, سلام ہے. میں بس یہی میں کہتا ہوں اللہ کر یہی باتیں ہی پہنچ جائیں تو بڑی بات کمال ہو جائے گا. مہربانی یار. کہاں میرا کوئی کم یا مہربانی ماڈی انڈس, بہت شکریہ. محب مجلس پہ جاتے. کہاں گئے تھے جی؟ میں مجلس پہ گیا تھا, مجلس سن کے آیا ہوں, اتنے بندوں کو سن کے آیا, میں رو کے آیا, نعرے لگا کے آیا. شیعہ سے پوچھا ہم کہاں گئے تھے؟ کہا مولا نے بلایا تھا, مولا نے اپنا ہمسایہ بنایا تھا. بھائی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے. اچھا محب سے پوچھا ہاں جی مجلس پہ گئے تھے, کچھ مولا سے مانگا؟ ہاں ہاں, میں اپنی وہ پریشانی بتایا مولا کو, میں اپنی ٹینشن بتایا, میں اپنے مسئلے امام کو بتایا. اچھا کہاں بتاتا, میں ان کو نہ بتاتا تھا. شیعہ سے پوچھا ہاں جی آپ مجلس پہ گئے تھے؟ میں نے کہا جی بلایا تھا انہوں نے, میں گیا تھا. کیا مانگا؟ کہا میں کیا مانگتا, میں تو بیٹھا ہی جنت میں تھا. کوئی سلام ہو. آپ کی کیا بات ہے, میں بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ کی کیا بات ہے؟ ارے بھائی تو نے کیا مانگی؟ کہا میں نے جنت مانگی. آپ نے کیا مانگی؟ کہا میں بیٹھا ہی جنت میں تھا. میں اور کیا جنت مانگتا. مرضی کی عالم دین سے پوچھنا, محلے کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد سے لے کر مسجد نبوی تک, دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا نمازی یا کائنات کا بڑے سے بڑا نمازی کہیں نماز پڑھے, فرشتوں کو اجازت ہی نہیں,
جاؤ پروں سے صفائی کرو، واحد مجلس حسین ہے۔ تھوڑا سا فرق میں اور بتاتا جاؤں، یہ بڑی ضروری ہے، کردار سازی بڑی ضروری ہے۔ ہاں تھوڑے سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، جتنا ہمیں سفر کر کے روحانیت لے کے آگے جانا چاہیے تھا ہم پیچھے رہ گئے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں کہ ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ مجلس ہمیں پہنچانے آئی ہے، یہ ذکر اعزا ہمیں منزل پہ لے جانے کے لیے ہے۔ سفر کرے تھوڑا سا آگے، علم عباس لگا ہے، محب اور شیعہ کی نگاہ میں فرق ہے۔ محب علم عباس دیکھتا ہے، کھڑے ہو کے دعائیں مانگتا ہے، اچھی بات ہے، چلا جاتا ہے۔ سامنے خاتون نظر آ جاتی ہے، محب کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے تو نظر نہ آئے، اگر آ گئی ہے تو چلو تھوڑا سا دیکھ لو۔ شیعہ کہتے ہیں نہیں، میں نے جن آنکھوں سے غازی کے علم کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے میں دیکھ نہیں سکتا۔ یہ معیار ہے یار، بہت شکریہ علی سے، مہربانی یار، سلام میں مارے انڈس، شیعہ کہتے ہیں نہیں، ان آنکھوں میں غازی سمایا ہے، غازی کا علم سمایا ہے، اب یہ آنکھیں جھوٹی ہونے کے لیے تھوڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں معافی مانگ لوں گا، شیعہ کہتے ہیں نہیں، جو لمحہ میں معافی میں ضائع کروں گا وہ لمحہ میں شکر میں کیوں نہ استعمال۔ ماشاءاللہ بیدار ہو یار۔ ایک جملہ اور دیتا جاؤں، جو شکم جو پیٹ لنگر حسین کھاتا ہے، جس شکم میں لنگر حسین جاتا ہے وہ شکم وہ پیٹ عام پیٹ نہیں۔ محب سوچتا ہے کوئی بات نہیں، مجلس پہ چلا جاؤں گا، رو لوں گا، شکل بنا لوں گا، معافی مل جائے گی، کوئی نہ کوئی چیز الٹی پلٹی کھا جاتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں نہیں، اس زبان کے نیچے شکم میں کوئی حرام چیز نہیں جائے گی، ہو سکتا ہے معافی کا ٹائم ہی نہ ملے، مہدی آ جائے۔ میں مہربانی یہ میں اس پورے ایام اعظام میں سندھ پورے میں تقریباً سرکار کی توفیق سے کوشش یہی کی، ہر جگہ مومنین میں تھوڑی سی کردار کی کمال لانے کی کوشش کروں۔ آنا چاہیے نا بابا، سردار کا جو انتظار کرتے ہو، مولا کا جو انتظار مجلس میں بھی کرتے ہو، ماتم میں بھی کرتے ہو، جلوس میں بھی کرتے ہو، نماز میں بھی کرتے ہو، لنگر میں بھی کرتے ہو، کام پہ بھی کرتے ہو، کاروبار میں بھی کرتے ہو، سردار آ گئے تو معافیاں مانگنے کا تو وقت ہی نہیں ہونا کہ جی مولا وہ غلطی معاف کر دے، وہ غلطی معاف کر دے، نہیں، وہاں یہ ہونا ہے مولا میں تیار ہوں تو آ گیا، میں بھی حر کی طرح لبیک کہیں۔ بابا جی خدا کی قسم ہم 61 ہجری میں نہیں ہیں، ہم 61 ہجری میں نہیں ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے بتا حسین کا ساتھ دیا یا نہیں دیا۔ ہم امیر المومنین علی بادشاہ کے دور میں نہیں ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے یا علی کا ساتھ صفین میں دیا کیوں نہیں دیا۔ ہم سے ایک ہی سوال ہونا ہے، بتاؤ مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ میری تقریر کا یہ پہلا نچوڑ تھا، اور سرکار کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں شیعہ بننا ہوگا، ہمیں کرداروں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ہاں غازی کا علم جہاں جہاں نظر آئے تمہارے لیے کتنا بڑا کرم ہے، شاید تمہیں ابھی اندازہ نہ ہو۔ ایک عمل دیتا جاؤں مارڈی انڈس والوں، ضروری نہیں کس قوم سے تعلق رکھتے ہو، بس میرا کہنا مان لینا، جب غازی کے علم کو دیکھنا پھر کسی چیز کو نہ دیکھنا، آنکھیں بچا لینا۔ ہاں پکی بات ہے، آنکھیں بچا لینا، ایک 40 دن تجربہ کر کے پھر انشاءاللہ عادت ہی بن جائے گی۔ 40 دن آنکھیں بچا کے کوئی کہے نا فلاں بندہ بیمار ہے، کہنا میں حسینی ہوں، آپ مجھے لے چلیں، میں حاضر ہوں، آپ کی کیا بات ہے، میں حاضر ہوں، میں چلتا ہوں، تھک تو نہیں گئے بابا؟ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید،
کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ یہ ہے معیار شیعوں کا، یہ بابا معیار ہے شیعوں کا۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، کوئی ذہن میں یہ سوچ رکھ کے بیٹھا ہے کہ بھی ہم نے یہ مجلس اعزاء میں ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے جنت کی رسید مل جائے گی۔ نکال دو دل اور ذہن سے، جنت حسین نے بہت سستی کر دی، حسین کے نانا نے اور سستی کر دی۔ اور پہلے حسین کے نانا سے پوچھ لیں، سرکار نے فرمایا جو بندہ مچھر کے پر کے برابر ہم سے محبت کرتا ہوگا وہ جہنم نہیں جائے گا، وہ جہنم نہیں جائے گا، وہ جہنم نہیں جائے گا۔ حسین نے اتنی سستی کر دی، جو حسین کہتے ہیں مجھے چھوڑ جائے میں اس کی جنت کی ضمانت۔ معاملہ بابا جنت کا نہیں ہے، معاملہ آگے کا ہے۔ نہیں، جب تک یہ پوری بات نہیں پہنچا پاؤں گا بات نہیں پہنچے گی۔ شب عاشور ہے، سرکار نے چراغ بجھوایا تھا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ۔ سرکار نے فرمایا تو جو جانا چاہے چلا جائے، میں راضی بھی ہوں، میں بیعت بھی واپس لیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ ایسے ہے نا، جب چراغ سرکار نے بجھوانے کے بعد جلایا، اس وقت کم از کم 3 حوالے میں ممبر پہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ اسرار شہادہ علامہ دربندی، مواعظ حسنہ علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی، صاحب ریاض القدس، ان علماء نے لکھا جب سرکار نے فرمایا نا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، 3000 کچھ لوگ حسین کو شب عاشور چھوڑ کے چلے گئے۔ جو بچ گئے ان سے پوچھا، سادات المومنین آج تک اپنے، یہی تو مجھے افسوس ہوتا ہے، مطالعہ ہمارا بہت کم ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں جس کو حسین نے کہا جاؤ تو کوئی گیا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، کائنات کا واحد سپہ سالار ہے حسین، جس کی فتح مظلومیت میں چھپی ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کا واحد سپہ سالار ہے حسین، ہر سپہ سالار فوج لڑنے کے لیے بلاتا ہے، حسین چھٹی دیتا ہے۔ تو معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے کہ اس میں مظلومیت چھپے۔ سرکار نے فرمایا نا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، 3000 کچھ لوگ امام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ صاحب ریاض القدس، یہ ایسی کتاب ہے ہر گھر میں موجود ہے، پڑھ کے دیکھنا۔ چھوٹی شہزادی سے روایت ہے، حسین کے سینے کا تعویذ۔ معصومہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بابا نے لوگوں کو جنت کا وعدہ کر دیا، ہمارے بابا کو لوگ جوک در جوک چھوڑ کے جانے لگے۔ ہاں، کربلا اللہ کرے حلق سے نیچے اتر جائے، کربلا حلق سے اوپر تک رہی تو پھر محب ہی رہیں گے، حلق سے نیچے اتر گئی تو پھر شیعہ بن جائیں گے۔ جب ادھر آ گئی کربلا پھر ہمارا مزاج کچھ اور ہو جائے گا، پھر ہم نماز بھی پڑھیں گے تو کچھ اور مانگیں گے، مجلس میں بھی بیٹھیں گے کچھ اور مانگیں گے، ماتم میں بھی ہوں گے کچھ اور مانگیں گے۔ معصومہ فرماتے ہیں جب ہمارے بابا نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کافی لوگ چلے گئے۔ جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ ایک مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ہمیں قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا طلب جنت نہیں تھی؟ نہیں، لالچی نہیں تھے۔ ہاں، لالچی نہیں تھے۔ لالچ بری بلا ہے، چاہے جنت کا کیوں نہ ہو۔ کسی عاشق کا جملہ ہے بابا جی۔ بھائی صاحب میری گزارش ہے، میری پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ذرا نئی باتیں ہیں، آپ کے مزاج سے ہٹ کے ہیں۔ میں نے کہا نا میں اپنا ٹائم ضائع کروں گا، نہ آپ کا ٹائم ضائع کروں گا۔ سرکار نے فرمایا نا چلے جاؤ۔ کہا اب ہم نہیں جائیں گے، تلواریں گردن پہ رکھی، کہا امتحان لے لے، ابھی گردنیں تیرے ہاتھوں سے کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ جب انہوں نے اتنا کمال وفا کا یقین دلایا، سرکار نے اپنا پاک ہاتھ بلند کیا، ید اللہ کو جبین اتر پہ رکھا، رکھ کے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو، اے اولیاء اللہ تم پر حسین ابن علی کا سلام ہو۔ سرکار آنے والے دور کے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے ولایت پہ نہ جھگڑنا، ہم تو وہ ہیں جس کو چاہیں ولی بنا دیں۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، وقت نہیں ہے توجہ کیجئے گا، وقفہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ کے ولیو، اولیاء اللہ تم پر حسین ابن علی کا سلام۔ کوئی چھوٹا سلام تھا ہیں جی؟ میں ایک جملہ کہتا جاؤں، کائنات کہے سلام یا حسین، سلام یا حسین،
حسین عاشقوں کو کہے میرا سلام، ہائے ہائے ہائے، یہ ہے معیار۔ پوری دنیا مہربانی ہے، سلام ہے، پوری دنیا کہے سلام یا حسین، اور حسین کہے میرا سلام۔ اور جن کو حسین سلامتی دے ان کو موت آ سکتی، ہائے ہائے ہائے۔ میں یہی کہتا ہوں مومنین، یہاں میں ایک بات روک کے عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہارا جو معیار ہے خدا را اپنے معیار میں بدلاؤ لاؤ۔ ایک دوسرے کو کہتے ہو نا السلام علیکم، یا کہتے ہو یا علی مدد، تم اس مجلس کا واسطہ اس مومن کی جانے کے بعد غیبت نہ کیا کرو۔ منہ پہ کہتے ہو سلامتی ہے تجھے، سلامتی ہے، سلامتی ہے، بابا تجھے سلامتی دے رہے ہو، کمر ہٹاتا ہے پھر اس کے گلے کرتے ہو، غیبت کرتے ہو۔ یا تو سلامتی نہ دو، یا تو کہتے ہو یا علی تیری مدد کریں، تیرا ہمیشہ یا علی مددگار ہو، اور خود اس کے مددگار نہیں بنتے۔ نہ بابا، یہ معیار تمہارا نہیں بابا، تم ایک علیحدہ مولا کے دعا والے لوگ، خدا جانتا ہے تم ایک علیحدہ، خدا تمہارا ایک علیحدہ معیار ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ معیار آ جائے کہ دنیا کو بتانا نہ پڑے ہم علی والے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کے کہیں اگر یہ علی والے ہیں تو پھر علی کیا ہوگا۔ کوشش خیر یہی ہے۔ مہربانی علی صاحب، بہت شکریہ۔ سرکار نے فرمایا نا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، میرا سلام ہو تم پر اے اللہ کے ولیو۔ کیا کمال انعام تھا ان کا، چھوٹا انعام نہیں تھا۔ آپ نے چل بہت کمال ہے بابا جی، میں نے اس پہ خمسہ پڑھا ہے اولیاء اللہ پہ، صرف لفظ اولیاء اللہ کو معمولی نہیں ہے۔ چھوٹی سی ایک تعریف بتاتا جاؤں، علماء فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی کم از کم تعریف یہ ہے جس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہ ہو۔ نہ کھلواؤ یار، میں بس مختصر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کا وقفہ بھی ہونا ہے۔ جو ولی کی واجب الاحترام، آپ نے اتنی بڑی بات کر دی۔ غیر مذاہب نے لفظ کلندر کی جو تشریح کی ہے نا، کمال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں، کسی نے پوچھا نا کلندر کا کیا مطلب ہے، کہا کلندر کم از کم اسے کہتے ہیں جو کتاب میں لکھی ہوئی چیز نہ بولے، دیکھی ہوئی چیز بولے۔ بسم اللہ، یہ کیا بات ہے۔ جملہ ایک تھوڑا سا لطیف سا دینے لگا۔ انہوں نے وفا کا یقین کب دلایا تھا؟ شاباش، شب عاشور۔ شہادت کب ہوئی تھی؟ روز عاشور۔ وفا کا یقین شب عاشور، شہادت روز عاشور۔ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں ابھی شہادت نہیں ہوئی پہلے ولی بنا دیا۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، کیا بات ہے آپ کے، کمال مزاج ہے ماڑی، کیا کمال مزاج ہے۔ بسم اللہ۔ سرکار نے بار بار پوچھا کچھ تو مانگو، دینے پہ تلا ہوں۔ کہاں کہ آپ ہیں نا، اور کیا چاہیے، آپ ہیں نا۔ جب انہوں نے وفا کا یقین دلایا، سرکار نے فرمایا جتنے سچے مجھے میسر آئے، نہ میرے نانا محمد کو آئے، نہ میرے بابا علی کو آئے، جتنے وفادار مجھے میسر آئے، نہ میرے نانا کو آئے نہ میرے بابا کو آئے۔ سرکار نے فرمایا میں دینے پہ تلا ہوں، کچھ مانگو۔ کہا کہ آپ ہیں نا، بس ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، آقا ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، علیحدہ نہ کرنا۔ علی صاحب شاہ ہو سکتا ہے مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، کوئی یہاں کے مومنین آج آپ کے پاس کہیں کون سا سید بلا لیا تھا لاہور سے، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا کہ 72 جنت نہیں گئے تو کہاں چلے گئے۔ ان کو بتا دینا سید خالی بات دعوے کے نہیں، ساتھ دلیل بھی دیتا ہے۔ گزارش کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے مانگا تھا قرب، مولا جدا نہ کرنا، جدا نہ کرنا، علیحدہ نہ کرنا، دور نہ کرنا۔ اب اگر انہیں ڈھونڈنا ہو جنت میں نہ ڈھونڈنا، خاک شفا میں دیکھنا، جہاں حسین وہاں بہت مولا دے ہم ناصر پڑھنے واسطے تیار ہے۔ یا امام المستعار، یا امام المستعار،
بسم اللہ بھائی، بہت شکریہ. کیا مانگا تھا؟ قرب. کیا قرب عطا کیا؟ آج بھی جہاں حسین وہاں 72. یہ تو مارڈنڈا صاحب کا کچھ بھی مجمع نہیں. او تعدد نگاہ مجمع. ایک دفعہ میں نے پڑھا ایک جگہ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے دور سے، آواز دے کے کہتے ہیں سید جی ان 9 لاکھ میں سے کئی ملعون بھی تو کربلا کی مٹی میں ملے تھے، ان کا خون پھر کہاں ہے تمہارا دل بتاتا جاؤں. میں نے کہا میں اہل سنت کتب سے بتانے لگا ہوں، شیعہ کتب سے نہیں. اہل سنت باضمیر علماء نے لکھا ہے حسین کے مقابلے میں جو بھی جب بھی جہاں سے بھی آئے وہ حلال ہی نہیں ہونا. باضمیر علماء. مہربانی حسین کے مقابلے میں، مہربانی. جی بسم اللہ. حسین کے مقابلے میں جو بھی آئے، جب بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، کہا لکھا باضمیر نے کہا حلالی نہیں ہوتا. اور بات یہاں نہیں چھوڑی، بات آگے کر کے کہتا ہے کربلا کی مٹی میں ہے یہ کمال، قبول ہی حلالی کو کرتی ہے. اب میں امام مظلوم کا ایک کمال دکھا کے اب نچوڑ دینے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ وقفہ بھی ہونا ہے نا، نماز کا ٹائم بھی مس نہ ہو جائے. الحمدللہ میری قوم نمازی ہے. یہ میں نے لندن اہل بیت ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے کہا تھا. کسی نے سوال کیا تھا شیعہ نماز نہیں پڑھتے، میں نے کہا نہیں، غلط فہمی آپ کو. ہر مومن نماز پڑھتا ہے. کیوں؟ اس کا دل ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد میں مخاطب ہوں گا اپنے امام سے، امام کو مخاطب ہو کے کہوں گا السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا کامی الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا امام العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، شیعہ تو نماز کے ذریعے مولا سے مدد مانگتے ہیں. علی صاحب لیکن یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، طوطے کی طرح رٹا ہوا کہنا اور ہے، ادھر سے کہنا اور ہے. جو کہنا السلام شریک القرآن ظالمہ نماز ختم نہیں. غور کیا کرو، جب مصلی پہ کھڑے ہو تو کعبے کی طرف تمہارا منہ ہوتا ہے، کہہ کس کو رہے ہو؟ کہہ کیا رہے ہو؟ اللہ مان اللہ مان. مولا بچائیے، مولا امان دیجئے، مولا معافی دیجئے شیطان کے شر سے، زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے. اگر طوطے کی طرح رٹو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہیں بچ نہ پاؤ. اگر سوالی بن کے سوال کرو گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ہر اس موڑ سے نہ بچایا جائے جہاں آپ کے غرق ہونے کا خطرہ. اور ادھر ہی چھوٹا سا جملہ علی صاحب ماشاءاللہ، دل تھا کہ یہاں لمبا خطاب ہوتا، وقت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا جملہ دینے لگا. ہمارے ملک کے ٹائم اور امریکہ کے ٹائم اور یورپ کے ٹائم میں بڑا فرق ہے. 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے ایسے ہے نا امریکہ کینیڈا. تحقیق ہے کہ پوری روئے زمین پر کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں جہاں اذان نہ ہوتی ہو. 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں جہاں اذان نہ ہوتی ہو. اور یہ بھی تحقیق ہے کہ پوری دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں جہاں آل محمد کا چاہنے والا نہ ہو. یہ بھی علی صاحب تحقیق ہے. ہاں، کوئی کونا ایسا نہیں. اب 24 گھنٹوں میں ہمارا ٹائم اور ہے، ہم ابھی زہرین پڑھیں گے. ہمارے سے کراچی والے 15-20 منٹ کا فرق ہے. پھر اسی طرح جاتے جاتے گھنٹے کا، پھر 2 کا، پھر 3 کا. کسی کا زہرین کا ٹائم کیا، کسی کا زہرین کا ٹائم کیا، کسی کا مغربین، کسی کا صبح. ٹائم میں فرق ہے. 24 گھنٹے موالی کہتے ہیں بچا. آئے بچا. اختیار امام بتانے لگا ہوں. 24 گھنٹے موالیان حیدر قرار کہتے ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان، من فتنۃ زمان، من شر شیطان، من جور زمان.
کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں موالیوں کو پتہ ہے ہم دنیا کے کسی کونے کے پانی میں بھی عریضہ ڈال دیں امام تک پہنچے گا۔ ایک سال میں 30 کروڑ بندوں نے کم از کم عریضہ لکھا امام کو، بشر کی ضرورت ہی نہیں ہے 10 لاکھ خط پڑھ کے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے بابا جی، 10 لاکھ خط بھی بندہ نہیں پڑھ سکتا، یہ وہی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا بندے گھبرا گئے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ مدینے میں بھی ہوا تھا۔ علی صاحب کیا ہوا تھا؟ ایک دفعہ یا علی بادشاہ نے 40 بندوں سے وعدہ کر کے 40 کے گھر لنگر کیا تھا۔ جاگ گیا ہو بھائی ماڑی کچھ گھبرائے بیٹھے تھے، میں نے کہا ان کو بھی پیچھے نہیں چھوڑنا، سان مہربانی ان کو بھی ساتھ سفر کرانا ہے 40 بندوں سے۔ اب پوری زندگی میں علی نے 5 سیر جاؤ کھائے، ایسے ہے نا کتابوں میں، پتہ نہیں 40 گھروں میں کیا کھائے۔ آہا خیر یہ ایک علیحدہ موضوع، اس پہ نہیں جا۔ 40 بندوں سے وعدہ کیا، ایک ہی وقت میں 40۔ اگلے دن صبح صبح ملے، وہ کہتے ہیں میں اس دور کا خوش نصیب ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا علی نے میرے گھر لنگر کیا۔ اگلا ملا، وہ کہتا ہے علی نے میرے گھر لنگر کیا، تو خوش نصیب نہیں میں خوش نصیب۔ اس نے کہا نہیں نہیں تم تو ہو ہی نہیں، میں ہوں، تو میں تو میں ان کا سلمان مل گیا۔ سلمان یہ کہتا ہے علی میرے گھر، وہ کہتا ہے علی میرے گھر، وہ کہتا ہے علی میرے گھر، میں کہتا ہوں علی میرے گھر۔ تو بتا جس وقت علی ہم سب کے گھر تھا اس وقت علی کہاں تھا؟ سلمان کہتا ہے کوشش کرو اپنے تک علی کو رکھو، مجھ سے نہ پوچھو علی کہاں تھا، ہو سکتا ہے میں کہہ دوں علی فرش پر تھا ہی نہیں۔ مہربانی نہیں بندے گھبرا گئے، چند گھبرانا نہیں بابا، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ عقیدت ہر ایک کی بسم اللہ، عقیدت محبت ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ۔ سلمان بتا ایسا ہو سکتا ہے؟ سلمان کہتے ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا شیطان پہ کتنا ایمان ہے؟ کہا وہ کیسے؟ کہا مدینے میں کتنے گھر ہیں؟ کہا 1000 گھر۔ کہا 1000 گھروں میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کہا اتنے لوگ رہتے ہیں۔ کہا ایک وقت میں شیطان سب کو بہکا سکتا ہے؟ کہا ہاں بہکا سکتا ہے۔ کہا جس وقت مدینے میں بہکا رہا ہو تو اس مکے میں بھی بہکا سکتا ہے؟ کہاں بہکا سکتا ہے۔ کہا جس وقت ادھر بہکا رہا ہو وہاں عراق ادھر ادھر بھی پوری کہاں بہکا سکتا ہے؟ کہتا ہے افسوس ہے شیطان پہ اتنا ایمان ہے وہ ہر جگہ جا سکتا۔ اتنا ایمان تمہارا شیطان پہ ہے، رحمان کے رحمان نمائندے پہ نہیں۔ آہا بات گھبرانے والی تو نہیں تھی، پریشان تو نہیں ہو گئے۔ چلو آؤ میں نچوڑ دوں، وقت کافی ہو گیا، میں کافی گزارشات۔ آؤ میں تمہیں دعوت فکر دینے آیا ہوں۔ آؤ ہمارے پاس وقت ہے، صحت ہے، کوشش کرو اپنے مولا کی طرف رجوع کرو، کربلا سے سیکھو۔ جو کربلا نے تمہیں سکھایا وہی کام تم اپنے امام کے ساتھ کرو۔ نہیں علی صاحب 2 نعرے لگاتی ہے قوم، میں پوری آدھی دنیا تو میں پھر بیٹھا ہوں، میں دیکھ وہاں بھی یہی نعرہ لگتا ہے جو آپ لگاتے ہو، ہے ہماری درسگاہ کربلا۔ واجب الاحترام سے لے کر آخری بندے تک صرف جلدی جواب دے دینا، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش۔ دوسرا نعرہ کیا لگتا ہے؟ حق کا سیدھا شاباش۔ ایک دفعہ پھر کہو حق کا سیدھا، حق کا سیدھا شاباش۔ اب پھر میں جناب علی سے لے کر آخری بندے تک ایک سوال کرنا چاہوں گا، راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ مہربانی بابا جی، سلام ہے واجب الاحترام، راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ کربلا کیا ہے؟ درسگاہ۔ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے، میں نے، ہمارے بڑوں نے کبھی نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل؟ کبھی کہا؟ کیا کہتے ہیں؟ حق کا سیدھا راستہ۔ اس کا مطلب کربلا راستہ ہے، کہتی آؤ مجھ سے گزرو منزل تک پہنچو۔ مہربانی آپ، اور یہی نچوڑ تھا میں گزارش آپ کی خدمت میں۔ کربلا کہتی ہے مجھ سے گزرو اپنی منزل تک پہنچو۔ کہا منزل میری؟ کہا قرآن سے پوچھ۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔
رسول سے پوچھو مما تولم یارف امام زمانہ ہی ماتم میتت الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو اپنے زمانے کے حسین اور زمانے کے محمد تک نہ پہنچا۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا 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 اگر راستہ ہے تو کاظمین بھی راستہ ہے، نجف بھی راستہ ہے، سامرا بھی راستہ ہے، مدینہ بھی راستہ ہے، مکہ بھی راستہ ہے، منزل پھر کوئی اور ہے۔ قرآن سے میں نے ثابت کیا، سلمان سے پوچھیں سلمان تیری منزل، بس میں مکمل کرنا، کہا یا علی، میسم تیری منزل، کہا یا علی، بوذر کمبر مقداد تمہاری منزل، کہا یا علی، سفر کرتے کرتے میں کربلا پہنچا، 72 تمہاری منزل، کہا یا حسین۔ میں نے کہا ہیں 72 تم نے منزل بدل لی، علی چھوڑ دیا، اللہ بھی چھوڑ دیا، ولایت علی بھی چھوڑ دی، محمد بھی چھوڑ دیا، حسن بھی چھوڑ دیا؟ کہنے لگے نہیں ہم نے تو کسی کو نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا تم نے جو منزل بدل لی، علی کو چھوڑ کے حسین کو منزل بنا لیا۔ کہنے لگے کیا کرے مجبوری ہے، اس وقت جو بھی روئے زمین پہ بیٹھا ہے اسی میں تو اللہ رہتا ہے۔ بڑا مزہ ہے جو ایسے میں دید ہو جائے، بڑا مزہ ہے جو ایسے میں دید ہو جائے، بلا شکوک جب محفل شہید ہو جائے، نقاب اٹھا کے اچانک اگر چلے آؤ تمہارے چاہنے والوں کی پوری طاقت نال اتنی امام زمانہ طاقت اس کے اتنی طاقت نال رکھو لے جل کیا امام المرتضی، امام المرتضی، امام المرتضی، امام المرتضی، امام المرتضی، پوری طاقت نال بیان بلند کر کے نعرہ بہت شکریہ ماڑی، آپ کی خوبصورت حوصلہ افزائی کا میں بہت مشکور ہوں۔ امید ہے میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں آپ متوجہ رہیں گے۔ ہماری منزل امام زمانہ۔ جب میں نے پوچھا نا 72 سے ولایت علی چھوڑ دی، کہا نہیں۔ میں نے کہا نظر نہیں آ رہی، کہا ولایت علی وہ نہیں ہوتی جو دوسروں کو بتا کے کی جائے۔ میں بڑا میسج دے گیا یار، اگر کسی تک پہنچ جائے ولایت علی وہ نہیں ہوتی جو دوسروں کو بتا کے میں ولایتی ہوں، میں ولایتی ہوں، میں ولایتی ہوں۔ کردار بتاتے ہیں ان میں کتنا ولایت چھپی ہے۔ کہا ولایت علی نہ ہوتی تو ہم حسین کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا علی کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا جس دور میں ہم تھے اس دور میں علی کے چہرے کو حسین کہتے ہیں۔ اس دور میں علی کے چہرے کو حسین کہتے ہیں۔ صرف 1 منٹ مجھے دے دیں، میں 2 جملے مسائل برس کرتا ہوں، صرف 1 منٹ مجھے فضائل کا دے دیں، بڑا اہم جملہ ہے۔ بھائی صاحب نے اٹھ کے نعرہ، میرا دل کیا میں ایک جملہ اور ماڑی والوں کو دیتا جاؤں۔ ایک جنگ کے اکثر کہتے ہیں نا امام زمانہ آئیں گے تلوار ماریں گے، بندے مار دیں گے، آئیں گے بس کسی کو چھوڑیں گے نہیں، سرکار کی تلوار اتنی ذوالفقار تیز ہے چھوڑے گی نہیں، چھوڑے گی نہیں۔ بابا یہ پروپیگنڈا ہے، امام شفیق ہے ظالم نہیں۔ شاباش شاباش ماڑی، مہربانی ماڑی۔ امام کریم ہے ظالم نہیں۔ امام نے اگر بندے ہی مارنے تو امام حکومت کس پہ کریں گے؟ خدا را ایسی باتوں میں نہ آیا کرو۔ کیوں؟ امام کے ہاتھ میں جو تلوار ہے عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے۔ ذوالفقار کا شیوا ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتے ہیں۔ جب بھی چلتے مہربانی نہیں بابا جی، بات جب تک پوری نہیں ہوگی۔ چند بندے گھبرائے بیٹھے۔ ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک کو کہا تھا یا علی، انداز محبت تھا، مولا جتنے آج آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا نے فرمایا نہیں، تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، دیکھ دیکھ کے مولا جنگ میں تھے تو سارے دشمن، اس کا مطلب کسی کو چھوڑا کسی کو کاٹا، مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ مسکرا کے فرماتے ہیں مالک اشتر کو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سن مالک اشتر،
میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. بہت شکریہ مالک کے بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے حسین کے حور بنے. سب سے بڑی دعا ہے ہمارے وہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ پروردگار معاف کر دے جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. ہم مومنین میں اتحاد و اتفاق کی برکت ہو. ہم مومنین ایک دوسرے کو برداشت کریں. کسی کا عقیدہ اگر کمال ہے تو میں یہی ممبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی منگوا رہا ہوں, اس کی خدمت میں گزارش بھی کر رہا ہوں, عقیدے سنبھال کے رکھو, میدان سجنے والا ہے. عقیدوں کا پتہ میدان میں لگے گا. ہاں اچھی بات ہے, سنبھال کے. پروردگار دعا ہے تیری بارگاہ میں جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے, جب بھی تیرے ولی کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کنیزیں بن کے امام کے لشکر میں شامل. ہمارے مرد جوان بوڑھے ناصر بن کے امام کے لشکر میں شامل. امام کا لشکر تشکیل کیوں پائے گا؟ کربلا والوں کا انتقام لینے کے لیے, مظلوموں کا ان کا حق دلانے کے لیے. حدیث قصہ پڑھتے ہو, دعائے کمیل پڑھتے ہو, اچھی بات ہے, پڑھا کرو خیر و برکت کے لیے, مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. ماڑی انڈس جو پڑھتے ہو 100 بسم اللہ, جو نہیں پڑھتے آپ کے لیے لاہور سے کسی نے تحفہ بھیجا ہے کیلنڈر کی شکل میں, مجلس کے بعد جو پڑھے وہ لے. اس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو 40 دن کم از کم روزانہ نماز صبح کے بعد تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں, وعدہ عام بندے کا نہیں, وعدہ کائنات کی سچی زبان کر رہی ہے. سچی زبان اس کو نہیں کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے, سچی زبان اسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کوئی پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا بھی گیا, میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. کوشش کرنا اردو میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا, ہر بندہ عربی دان نہیں. جب تک ترجمے کا پتہ نہ ہو مقصد کا پتہ نہیں چلتا. آئیں گے امام زمانہ کربلا والوں کا انتقام لینے کے لیے, پوچھیں گے امت ملونہ سے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. طویل مصائب نہیں, 2-4 جملے ضرور عرض کروں گا. مصائب بھی ماڑی انڈس, میں نے اگر آپ کے امام کا فرمان, نہ چھٹے امام کا فرمان آپ کی کتب میں آج بھی موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں شیعو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرو, ہماری توہین نہ کرو. اگر ہم فضائل میں ان کے اتنے بڑے فضائل بتاتے ہیں تو بابا مسائل میں بھی یہ مجبور گھر نہیں, مختار گھر ہے. ہاں کوئی کہتا ہے نا یہ مجبور, بابا یہ مجبور نہیں, یہ مختار گھر ہے. کرو سوال سید یہ کیسے ہے؟ 11 محرم صبح کا ٹائم ہے, اعلان ہوا ابن سعد لین بے شمار زد بے شمار کی طرف سے, جلدی کرو اپنے اپنے دفناؤ. ہر ملعون اپنے اپنوں کو جو تھے ان کے سب کو دفنانے میں مصروف, لاشیں اٹھائیں, اجتماعی جنازے پڑھے, دفنانے میں مصروف. سامنے غریب کی بہنیں دیکھتی رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سامنے مظلوم کی بہنیں دیکھتی رہی. کافی دیر انتظار کی, شاید ان کو ہمارے بھی دفنانے کا خیال آیا. جناب فضا کو بھیجا شہزادی نے, عالیہ نے, جاؤ ابن سعد کو میرا پیغام دو. جی بسم اللہ, میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, میں پھر کہتا ہوں. واجب الاحترام سارے اپنے اپنے دفناتے رہے, غریب کی بہنیں دور سے بیٹھ کے دیکھتی رہی. شاید یہ اپنا اپنا دفناتے وقت شاید انہیں محمد کا بھی خیال آ جائے. کافی دیر انہوں نے دفنانے میں لگا دی. جب یہ فارغ ہوئے
الین اعلان کرتا ہے جلدی کرو کوفہ پہنچنا ہے۔ عالیہ نے شہزادی نے جناب فضا کو بھیجا، فضا جا میرا پیغام دے ابن سعد کو کہے اپنے اپنے دفنا لی ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی اولادیں ہیں ان کو بھی دفناتے جائیں۔ اس نے مہربانی، میں بڑے ان الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، مقتل میں جو لکھا ہے وہ بہت سخت ہے، یقین کرو مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ان کو بھی جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے بیٹوں کو بھی دفناتے جاؤ۔ لئی نواز دے کے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نے کوفہ پہنچنا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ شہزادی کے پاس گئی جناب فضا، دوبارہ شہزادی نے بھیجا، فضا نے کہا ہم ایسے نہیں جائیں گے جب تک ہمارے دفنائے نہیں جائیں گے۔ جب آ کے کہا نا اس نے پھر ذرا سخت الفاظ میں کہا ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ جب تیسری دفعہ جناب فضا آئی نا، اب جلال میں آئی، کہا ابن سعد بی بی کہہ رہی ہے ہم تیرے مجبور نہیں، ہم رضا الہی کے پابند ہیں، تو شاید یہ سمجھتے ہیں ہم تیرے پابند ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور سن لو بس، میں بہت پڑھ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، 1:15 ہو گیا، صرف ایک جملہ اور۔ کہا ٹھیک ہے آپ کا جیسے دل ہو ویسے کر لو۔ ڈر گیا، پتہ تھا علی کی بیٹی ہے، جلال آ گیا تو رہے گا کچھ نہیں۔ شہزادیوں کو آواز دے کے ملکہ شام کہتی ہیں آؤ بیبیو، دفنا نہیں سکتے کم از کم ایک دفعہ مل تو لینا۔ ایک ایک شہید کے پاس ہر بیوی جا کے بیٹھی ہے، حسرت بھری نکاح سے حسین کو دیکھ کے شام کی ملکہ کہتی ہے بھائی حسین آپ ہو، جن کو ماں چکیاں پیس پیس سے پالتی رہی وہ آپ ہو۔ پتھروں کی ایک ڈھیری میں چھپے ہوئے حسین کو دیکھ کے کہتی ہے آپ کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا، اماں سارا دن روتی رہتی تھی۔ وقت ہو گیا چلے، آواز دی جناب فضا ساری بیبیاں بلاؤ چلتے ہیں۔ ایک بیوی نہیں مل رہی، کہا تلاش کرو اصغر کی ماں کہاں ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، کہاں اصغر کی ماں کہاں ہے؟ دل دکھے تو کہنا اللہ جل تمہارے زمانے کے امام کا فرمان ہے شیعو، جب میرے جد مظلوم کا گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگا کرو، روتے بھی آؤ کہتے بھی اللہ کرے مظلوموں کا وارث آئے۔ آ کے جناب فضا نے دیکھا اصغر کو ساتھ لے کے بیٹھی ہے، ہاتھوں میں لوری دے کے کہہ رہی ہے زمین کربلا، زمین کربلا اب اس کو سنبھال لینا، میں اس کے بغیر جا رہی ہوں، جہاں بھی جاؤں گی ایک چھوٹی سی قبر بناؤں گی، قبر پہ بیٹھ کے کرتا رکھ کے اصغر کا روتی رہوں گی جب تک زندہ رہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ۔